حب اہل بیت محمد خیر من عبادت سنت، کہتے ہیں اہل بیت اطہار کی ایک لمحے کی محبت ایک سال کی عبادت سے، ایک سال کی عبادت ایک طرف اور اہل بیت کی ایک لمحے کی محبت زیادہ۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جو اس امت کے سب سے پہلے مفسر قرآن، حبر الامہ، سلطان المفسرین، امزاد مصطفیٰ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لو ان رجلا صعد بین الرکن والمقام فصلى وصام ثم مات وهو مبغض لأهل بیت محمد قد دخل النار۔ فرماتے اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے اس قدر کوشاں، اس قدر فکر مند ہو کہ رب کی عبادت کے لیے اپنا خاندان چھوڑے، اپنا گھر بار چھوڑے، اپنا محلہ چھوڑے، اپنا شہر چھوڑے، اپنا وطن چھوڑے، اپنے رشتہ دار عزیز و اقارب کو خیر آباد کہہ دے اور وطن چھوڑ کر مستقل طور پر بیت اللہ شریف میں جا کے جو ہے وہ جلوہ فرما ہو جائے، وہاں پہ جا کے رہنے لگ جائے۔ کہاں رہے؟ بین الرکن والمقام، مقام ابراہیم اور بیت اللہ کے کسی ایک رکن کے درمیان، رکن یمانی ہو، رکن شامی ہو، حجر اسود ہو، کسی ایک مقام پر اس کی ساری زندگی بیت جائے۔ بیتے کیسے؟ فصلی وصام، نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، پوری زندگی اللہ اللہ کے نام کی مالا جپتا رہے، صبح و شام رب ذوالجلال کے نام کے وظیفے کرتا رہے، ثم مات، اور اسی حال میں اس کو موت آ جائے، وہ مبغض لأہل بیت محمد، لیکن مرتے وقت اس کا حال یہ ہو اس کے سینے میں اہل بیت کی محبت کی بجائے اہل بیت کا بغض چھپا ہو، کہتے خدا کی قسم کو شخص جہنمی دخل النار، تو ہر صورت میں جہنم میں داخل کیا جائے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اہل بیت اطہار کی محبت کے بغیر پوری زندگی کی عبادت اس کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان کیا ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یعرف حق اطرتی والانصار، جس شخص نے کلمہ پڑھ لینے کے بعد میرے اہل بیت کا حق نہ پہچانا، میرے اہل بیت کے ساتھ ساتھ انصار مدینہ کا حق نہ پہچانا، وہ شخص تین شخصوں میں سے ایک ضرور ہوگا۔ توجہ فرمائیے، اہل سنت کا نظریہ پیش کر رہا ہوں، اہل بیت اطہار کی محبت کتنی ضروری۔ حضور فرماتے ہیں کہ شخص نے ایمان لانے کے بعد، کلمہ پڑھ لینے کے بعد میرے خاندان کے افراد کا حق نہ پہچانا ہو، میرے انصار مدینہ کا حق نہ پہچانا ہو، وہ تین شخصوں میں سے ایک ضرور ہے۔ وہ تین کیا ہے؟ فرمایا اما منافق و اما ولد زانیہ و اما والدت امہ خیرتہ۔ پہلی حالت یہ ہے یا تو وہ بندہ منافق ہوگا، یا وہ بندہ زانیہ کا بچہ ہوگا، یا پھر اس کی ماں بغیر طہارت کے ناپاکی کی حالت کے اندر حاملہ ہوگی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ یہ فرمایا جس کے سینے میں اہل بیت کی محبت نہ ہو، یا تو منافق ہے، یا زانی خاتون کا بیٹا ہے، یا اس کی ماں بغیر طہارت کے ناپاکی کی حالت میں حاملہ ہو گئی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس سے اندازہ لگا لیجیے کہ اہل بیت اطہار کی محبت اہل ایمان کے لیے کس قدر ضروری ہے۔ اب یہ بات میں کرنا چاہتا ہوں